آپ کے سامنے یہ چھٹا سبق لے کر کے بیٹھا ہوں. یہ عربی زبان کے 10 سبق والی کتاب ہے اور آج انشاءاللہ میرا چھٹا سبق ہوگا. چھٹا سبق جو ہے وہ ضمیروں کے اوپر ہوگا انشاءاللہ. ضمیر کیا نام ہے اس کو اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آتا رہے گا. ابھی دیکھتے ہیں ہو، یہ سب مل کر کے آئیں گے، اکیلے نہیں آتی ہیں. لہو ملک السماوات، لہو اس کے لیے لام جارہ ہو جائے گا، لہو اس کے لیے مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. تو اسے ایک مرد کا، جب مرد ہو تو ہو کی ضمیر لاتے ہیں. ہما وہ دونوں لوگ یا وہ دونوں عورتیں یا مردوں جو بھی ہیں ان سب کو لہما کہیں گے. لہما ان دونوں مردوں کے لیے یا پھر ان دونوں عورتوں کے لیے. لہم ان کے لیے. لہم فیہا دار الخلد قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. ایسے ہا ملکہا اس کی ملک. تو ہننا لہننا ان سب عورتوں کے لیے. لام میں اپنی طرف سے لا رہا ہوں ضمیر سمجھانے کے لیے. کیا تمہارے لیے. لک السلام علیکم بولتے ہیں، السلام علیکم، ٹھیک ہے. قال اجیبت دعوتکما یہ سب قرآن میں استعمال ہوا ہے. کم تم سب، السلام علیکم تو وہاں پر استعمال ہوا ہے علیکی. کن اور فی بیوتکن قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارا اپنا گھر. یا میرا، جیسے بولنا ہے قلمی میرا قلم، تو یا آخر میں لگائیں قلم کے بعد، قلمی میرا قلم ہو جائے گا. نی اوقیدنی مجھے جگاؤ، اور ایسے کہیں گے اکلنی مجھے کھلاؤ. نہ ضربنا ہم سب نے مارا. تو اس طرح سے ان کا معنی ہو گیا. تو اس میں سے کچھ ہے واحد اور کچھ ہیں تثنیہ، کچھ ہے جمع. واحد ایک مرد یا عورت ہو، تثنیہ 2 لوگ ہوں، جمع 3 لوگ ہوں. ہاں اگر انسان خود اپنے بارے میں کہے گا مطلب متکلم کے ضمیر ہے تو اس میں صرف واحد اور جمع ہوتا ہے. تثنیہ مطلب 2 کا شمار نہیں ہوتا. آپ اگر اکیلے ہیں تو نی کہہ دیں گے یا لگا دیں گے، لیکن اگر کئی لوگ ہیں یا 2 لوگ ہیں تو اس میں نہ استعمال کریں گے. اس میں 2 کا فرق نہیں ہوتا ہے باقی اور ضمیروں کی طرح. اب دیکھیں ان ضمیروں یعنی کہ پروننس کو معنی اچھی طرح یاد کر لیجئے. اوکے، یہ آبجیکٹیو، مفعولی اور پوزیٹیو اضافی ضمیر کہلاتی ہیں. اضافی مطلب اضافہ کسی کو کسی چیز پر منسوب کر دینا، کسی چیز کا کسی چیز پر سہارا لینا. زید کی ٹوپی کا سہارا کس پر زید پہ بنا ہوا ہے. میرا قلم کا نسبت میری طرف ہے. تو اسی طرح اضافت ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. کہتے ہیں یہ کسی اسم، فعل یا حرف کے بعد آتی ہیں. یہ سب مطلب ضمیریں کسی اسم، فعل یا حرف کے بعد آتی ہیں. اسم کے بعد مثلا قلم ہوں تو قلم کیا ہے؟ اسم ہے نا. جس لفظ سے کسی ذات کا پتہ چلے، کسی کی تصویر عقل میں آئے تو اس کو بولتے ہیں اسم. آپ میرا نام لیں تو میری تصویر ذہن میں آئے گی کہ ہاں یہ جو شخص کا نام لیا جا رہا ہے اس کی یہ شکل ہے. تو قلم کہا ہے تو قلم کی تصویر شکل آپ کے دماغ میں آئے گی. ایسے پینسل کہا ہے تو وہ بھی آئے گا. تو قلم ہوں اس کا قلم، اس میں ہوں ضمیر ہو گئی ہے اور قلم یہ اسم ہے، اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے. اس کا قلم ہو گیا. کتابو کا یہاں پر آپ ضمیر لائے ہیں، تمہاری کتاب. کتابی ضمیر متکلم میری کتاب. کتابوہا اس عورت کی کتاب. ہو یہ مذکر ہے مطلب جنس، اور ہا یہ مؤنث ہے یعنی کہ لیڈیز. اس عورت کی کتاب بولیں گے کتابوہا. یہ ہوا اسم کے بعد، ٹھیک ہے. ضمیر اسم کے بعد اس میں آ رہی ہے. اس میں آئے گا فعل کے بعد. مثلا نصرتہ، دیکھیے نصرتہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے واحد متکلم، ٹھیک ہے. نصر تو میں نے مدد کی، ہو اس کی، یہ فعل فاعل مفعول بن گیا. نصر تو یہ فعل ہو گیا، ضمیر فاعل ہو گئی ہے اور ہو مفعول بن گئی، ٹھیک ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ واحد مذکر غائب. میں نے اس کو مدد دی یعنی کہ اس کی مدد کی ہے. اور امرتو کا میں نے تجھے حکم دیا. امرتو یہ امرتو ہو گیا فعل فاعل، کاف مفعول ہو گیا. یہ
فعل کے ساتھ مل کر کے آ رہی ہے. نصرتنی، تو نے میری مدد کی. ٹھیک ہے. حروف کے بعد جیسے کہ فی ہی، یہ فا یا زیر فی حرف جر ہے نا یہ، تو اس کے بعد ضمیر آ رہی ہے. دیکھیے حروف کے بعد آیا ہوا ہے. ایسے لہو، لام بھی حرف ہی ہے، لام حرف جار رہا ہے تو اس کے بعد آیا ہوا ہے. اس کے لیے من کا، من بھی حرف ہے تو اس کے بعد یہ کاف ضمیر لائے ہیں. اور الینا، یہ بھی ضمیر ہے. الا جار رہا ہے نا، آپ نے پڑھا تھا الی المسجد، مسجد کی طرف. الی حرف جر ہے تو اس کے بعد یہ آ رہا ہے ہماری طرف. انکم، بے شک آپ لوگ. تو اس میں ان یہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل، ابھی آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ آئندہ آ جائے گا. بے شک تم. علیہ، علی حرف جر ہے، اس کے بعد یہ ہاں ضمیر آ رہی ہے، غائب ہے. اچھا اب خود کچھ لکھیے. بات صحیح ہے، امتحان ہونا بھی ضروری ہے. چلیے کچھ لکھتے ہیں. تو یہاں پر جیسے کہ میرے سامنے یہ کھل گیا ہے میرا باپ، ایسا نہیں بولنا چاہیے بلکہ بولنا چاہیے میرے والد. والدی ہو گیا یا متکلم بن گئی. اس ایک مرد کی ماں، تو مرد یہاں پر ضمیر مذکر لانی پڑے گی تو امہ. ٹھیک ہے. اس ایک عورت کی زبان ہے. لسانہا، یہ ضمیر قصہ حالی زبر ہا. تیرا سر، رأسو کا، رأسن سر، رأسو کا تیرا سر. تیری ناک، یہ تیری سے مراد عورت ہے. تو انفو کی، انف ناک کو بولتے ہیں، کاف زیر کی ہو جائے گا تو یہاں پر ہو گیا تیری ناک. اگر مرد ہوتا تو کہتے ہیں انفو کا. ٹھیک ہے. میرا ہاتھ یدی، مرد بھی یہی کہے گا، عورت بھی یہی کہے گی. ضمیر متکلم میں فرق نہیں ہوتا ہے. ان سب عورتوں کے دانت، وہ ناک کو بولتے ہیں وہ سنانو کننا، ان سب سنانو ہننا، ان سب عورتوں کے دانت، ان سب مردوں کے سینے. تو صدرو ہم، ان سب مردوں کے سینے. ہمارا تولیہ ہے مندیلی، تولیہ بولتے مندیل. ابھی آگے آئے گا ان سب الفاظوں کے معنی آ جائیں گے. میں تمہارے مردوں کے موٹر پر سوار ہوا. تو پہلے ہم کو لانا ہے کس چیز کی میننگ. میں سوار ہوا، جب فعل فاعل مفعول ہو تو پہلے فعل فاعل لے آؤ. تو رکبتو میں سوار ہوا، رکبتو میں سوار ہوا اور موٹر پر. میں سوار ہوا میں تمہارے مردوں کے موٹر پر سوار ہوا. تو یہاں پہلے بنائیں گے میں سوار ہوا، اس کی عربی. تو رکبتو میں سوار ہوا. علی، رکب علی سوار ہونا. رکبتو میں سوار ہوا. علی دراجتک تمہاری سائیکل پر. سیارتک تمہاری موٹر سے مراد یہاں پر کار ہے. علی سیارتک تمہاری کار پر میں سوار ہوا. اس نے میری سائیکل توڑ دی. اس سے مراد عورت ہے. تو کسرت، اس ایک عورت نے توڑ دی. دراجتی میری سائیکل. کسرت دراجتی. ارے یار بھائی یہ ہو گیا ہے. تیرے پیر سے جوتا گر گیا. ٹھیک ہے. تو مطلب پیر سے گر گیا. سقط الحذاء، سقط الحذاء من رجلک، من رجلک. ٹھیک ہے. میں نے ان عورتوں کو منع کیا. منعتو ہن، منعتو میں نے منع کیا. ہن ان سب عورتوں کو. ان سب مردوں نے مجھے بلند کیا. رفعو ان لوگوں نے بلند کیا مجھے. نی، رفعو نی مجھے بلند کیا. تم مرد اپنی گیند سے کھیلے. تو لعبو تم سب کھیلے. بالکرتی، بالکرتی تم سب مرد اپنی گیند سے کھیلے. انہوں نے مجھے لیٹنے کا حکم دیا. تو اس کا کیا بنائیں گے فعل فاعل پہلے. امرنی، اس نے حکم دیا. نی مجھے، کس کا. بالاستجاع. ہمارا باپ کے ساتھ آتا کسی چیز کا حکم دینا. ٹھیک ہے. امرنی بالاستجاع، انہوں نے مجھے لیٹنے کا حکم دیا. ان دو مردوں نے میری کیا ہے بھائی طرف دیکھا. تو نظرا، ان دو مردوں نے دیکھا. رآنی ان لوگوں نے مجھے دیکھا. یہاں الہ کے ساتھ استعمال رآ الیہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ رآنی
دو مردوں نے مجھے دیکھا، کیونکہ رآ رؤ اگر آپ کو گردان آتے بھی تو ایسے ہی بنے گا. تم دو عورتوں نے اس کی عبادت کی. عبدتکما نہیں عبدتکما صحیح تو میں کہہ رہا ہوں. عبدتکما میری ماں نے کل مجھے یاد کیا. تو ذکرتنی امی کہہ لیں آپ، ذکرتنی امی جملہ بنانا تو ایسے کہہ سکتے آپ. تو ایک مرد نے اپنے باغ میں آم سیب اور کیا کیا کھائے ہیں اور کھائے، اور اپنے کھیت میں خربوزے اور ککڑیاں کھائی. تو ایک مرد نے اپنے باغ میں آم سیب کے لیے، تو ایک مرد نے کھائی، اس کا بنا لے پہلے اکلتا اپنے باغ میں. فی بستانک تو ہے تو مطلب تمہارے باغ میں، اور تمہاری کی عربی کاف آتی ہے. تو اکلتا فی بستانک آم کی مینجو کہہ لے، مینگو کا مینجو کہہ دیتے ہیں، یا پھر امبج. تو مینجو والتفاحہ ٹھیک ہے، اور اپنے کھیت میں خربوزے اور ککڑیاں کھائیں. وفی حقل بولتے ہیں، حقل کھیت کو بولتے ہیں. وفی حقلک یہ اس کی عربی قصاً وبطیخاً ککڑیاں اور خربوزے، ککڑیاں قصہ خربوزے بطیخ. ٹھیک ہے، اب عربی سے اردو میں کر لیتے ہیں. انعمت علیہم سورۃ فاتحہ. آپ نے ان پر انعام کیا، مراد اللہ ہے، ورنہ میں کہتا تو نے ان کو انعام دیا. انا معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. معکم رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا. یہ الف لام میم کی جو شروع والی آیت ہے اس میں ہے. وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انذرتہم یہ پہلے رکوع میں لکھا ہوا ہے. انذرتا تو نے ڈرایا. انذرتا ہم ان کو. ختم اللہ ختمہ اس نے مہر لگائی. اللہ مطلب اللہ نے مہر لگائی. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگائی. مطلب مہر کسے کہتے ہیں یہ سب چھوڑیے، الگ کی باتیں ہیں، بس جملہ سنتے جائیے. علی ابصارہم غشاوہ علی ابصارہم ان کی نگاہوں، ابصار نگاہ ان کی نگاہوں پر ہے. غشاوہ پردہ. صحیح جملہ یہ غشاوۃ علی ابصارہم. مبتدا مضاف الیہ سے مل کر کے جملہ بن جائے گا مبتدا خبر والا. خدعوا انفسہم یہ کسی لیے یخادعون اللہ سے لیا گیا ہے. خدعوا ان لوگوں نے دھوکہ دیا. انفسا کس کو؟ جان کو. ہم اپنی ان لوگوں نے اپنی آپ کو دھوکہ دیا. ذہب اللہ اللہ گیا. تو یہاں پر ذہبہ با کے ساتھ بنورہم، تو یہاں پر جب ذہبہ با کے ساتھ آ جائے تو لے جانا. ذہب اللہ اللہ لے گیا، چھین لیا. بنورہم ان کی روشنی کو. وترکہم اور اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس وجہ سے میں ایسا کرا رہا ہوں. خطف البرق اس نے اچک لیا. خطف اچک لیا. البرق بجلی نے، کڑاکے نے اچک لیا. ابصارہم ان کی نگاہ اور ان کی روشنی. یہ سب قرآن کا دوسرا رکوع ہے اور اسی میں سے آیتیں آ رہی ہیں. اور یہ تیسرے رکوع کی آیت ہے ان ربکم بے شک آپ کے رب نے خلقکم ان کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا. ان ربکم خلقکم بے شک تمہارے رب نے تم کو پیدا کیا. انا کی وجہ سے میں بے شک کر رہا ہوں. نزلنا یہ بھی تیسرے رکوع کا شروعات ہے. ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر. وقود مبتدا ہا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. الناس اصل الناس وقودها والحجارہ. الناس والحجارۃ وقودها اس کا ایندھن مطلب اس سے مراد آگ ہے. وقود الناری الناس والحجارہ آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. وہی تیسرا رکوع پہلا پارہ. لہم فیہا یہ بھی تیسرا رکوع ہے. لہم ان کے لیے ہے. فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں. فی الجنہ اگر پورا جملہ بنائے ہم اپنی طرف سے تو لہم فی الجنت ازواج مطہرہ نیک جوڑے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. وہم فیہا خالدون اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ. خالد بولتے ہمیشہ رہنے والا. عرضہ اس نے پیش کیا ہم ان کو علی الملائکہ فرشتوں کے اوپر. جب انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تب ان کو فرشتوں پر پیش کیا. لکم تمہارے لیے ہے. فی الارض زمین میں کیا؟ مستقر مبتدا بن جائے گا. مستقر لکم فی الارض
ومتاع اور ایک ہے فائدہ اٹھانے کی چیز الی حین ایک وقت تک، جب تک کی یعنی کہ ایک وقت تک کی۔ قال اس نے کہا، اس ایک مرد نے، آگے نام آ رہا ہے موسیٰ، یہ فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن اس میں الف مقصورہ ہے تو اس وجہ سے اس کا اعراب ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ قال موسیٰ اس نے کہا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ اپنی قوم کو، قال لی کے ساتھ کسی کو کہنا، قال موسیٰ لقومہ اپنی قوم کو کہا، ہی اپنی مطلب اس نے کہا اس کی قوم سے، تو اس کون ہے؟ موسیٰ تو ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اردو میں سے بولیں گے انکم بے شک تم لوگوں نے ظلمتم ظلم کیا ہے، ظلمتم تم سب مردوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، ٹھیک ہے۔ اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم ہم نے لیا، میثاقا اخذنا فی الفاعل ہو گیا، میثاقا مفعول ہو گیا، اور کم یہ مضاف الیہ بن گیا، ہم نے تم سے وعدہ لی، میثاق پختہ وعدہ، عہد پیمان پختہ قسم کا، ورفعنا ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو، یہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ اب اس کو پڑھنا چاہیں تو قرآن کا یہ چوتھا پانچواں چھٹا رکوع دیکھنا اوپر کے پاس مل جائے گا۔ انہا بے شک وہ، خاص مراد البقرہ، انہا بقرۃ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارض ولا بکر جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھیا ہے۔ بکر بولتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اور فارض بولتے ہیں بڑھیا کو، تو وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ بچھیا ہے، اس طرح سے کہہ دیں گے۔ لونہا خاص مراد گائے، لونہا اس کا رنگ یعنی کہ گائے کا رنگ جو پیچھے بات گزر چکی ہے اس کی، فاقع گاڑھا ہے، ڈارک کلر ہے اس کا۔ من جو، یہاں من سوال کے لیے نہیں ہے، یہ من موصولہ، من آمنا جو ایمان لایا، باللہ اللہ کے اوپر، آمنا بھی ایمان لے کر کے آنا، والیوم الآخر اور ایمان لایا آخرت کے اوپر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیا، نیک نیک اچھے اچھے عمل کیا، چنانچہ اس کے لیے ہوگا، فلہم بس اس کے لیے ہو جائے گا، اجرہم اس کا اجر، عند ربہم اس کے رب کے پاس۔ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، آمنا با کے ساتھ، یہاں پر بھی آمنا با کے ساتھ استعمال کیا، یہاں پر بھی آمنا با کے ساتھ، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الی رسولنا اور تمام ان چیزوں پر جس کو اس نے ہمارے رسول کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلہ اور جو ان سے پہلے مطلب ہمارے رسول سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ہم ایمان لے کر کے آئے۔ ابھی شاید کچھ باقی ہے، چلیے سب پڑھ لیتے، الفاظ کے معنی یہ تو ضروری ہے، تو جو نئے الفاظ تھے ان کے معنی لکھ رہے ہیں۔ زبان لسان السنہ، سر رأس رؤوس، ناک انف انوف، ید ایدی، سن اسنان، سینہ، صدر صدور، تولیہ، مندیل میں نے بولا تھا کہ مندیل کے معنی ہوتا ہے تولیہ، جمع منادل۔ موٹر وہاں استعمال کرتے ہیں، موٹر کا معنی معلوم نہیں تھا تو ہم لوگ تو اردو میں کار وار کہہ دیتے ہیں، تو سیارت موٹر کو مراد وہاں پر سیارتوں نے سیارات کار کے معنی میں، سوار ہونا رکب، رکب اعلیٰ سوار ہونا، سائیکل، دراجہ موٹر سائیکل، محرک الدراجہ بول دیں گے، دھوئیں والی سائیکل تو موٹر سائیکل ہو جائے گی۔ توڑنا، کسر توڑنا، جوتا، حذاء جمع احذیہ جوتا، گرنا، سقط ایک شاعر ہے کہتا ہے بسقط اللوا وہ وادی کا نام ہے، سقط گرنا، بلند کرنا، رفع یہ ورفعنا فوقکم الطور تمہارے اوپر پہاڑ بلند کر دیا، یہی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ کھیلنا، لعب یہ بھی قرآن میں ہے، نمبر حیات دنیا لعب ولہو کھیل کی چیز دنیا تو بھائی تماشا ہے ایک تو یہ۔ گیند، کرۃ حکم دینا، امر یہ سب مصدر استعمال کر رہے ہیں۔ استجاع ہم نے کہا امرنی بالاستجاع اس نے ہمیں حکم دیا لیٹنے کا، تو یہاں پر وہی استجاع ہے، جلدی سے کھول دے بھائی، ہاں یاد کرنا، ذکر ذکر یذکر یاد کرنا، آم امبج بولتے ہیں، منجو منجو اصل مینگو ہوتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا عربی میں گاف اور غین نہیں ہوتا ہے تو اس کو جیم کو گیم پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ عرب والے، تو منجو کو وہ منگو کر دیتے ہیں، منگو وہ اصل مینگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی جائیں گے عرب تو سمجھ میں آئے گا۔ سیب، تفن، تفاح سیب، ایک سیب، تفاحۃ یہاں پر جو تا لگایا ہے جیسے شجر درختوں کو کہتے ہیں، شجرۃ ایک طرف، یہاں پر ایسے بعض موقع پر تا نکرہ کے لیے
تو یہاں پر وہی سمجھانا چاہتے تھے کہ تفاحن سیب ہو گیا، ایک سیب کہنا ہے، تفاحتن تا یہاں پر نکرہ پر دلالت کر رہا ہے۔ کھیت حقل حقول، خربوزہ بطیخن آیا تھا، ککڑی قصہ پہلے پارے میں قرآن میں آیا ہوا ہے۔ انعمت سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت، نہیں ہاں پہلی نہیں بلکہ 7ویں اور 6ٹھی آیت۔ انعمت آپ نے انعام کیا، بخشش کیا، مصدر انعام ہے۔ مع معنی ساتھ، خطف اچک لے جانا، انذرتا تم نے ڈرایا، ڈرانا، ختم مہر لگا دینا۔ بصر، بصر بولتے ہیں نگاہ کو، تو ابصارہم قرآن میں ہے، غشاوہ قرآن میں ہے، پردہ۔ ترکن چھوڑنا، نور انوار روشنی، میثاق جمع مواثیق، عہد و پیمان اس کو بولتے ہیں، اور بھی نزلنا ہم نے اتارا، تنزیل اتارنا، وقود ایندھن قرآن کا، خالدون ہمیشہ رہنے والے لوگ، عرض جنت میں ہمیشہ رہیں گے، عرض پیش کرنا، عرض یعرض مستقر ٹھہرنے کی جگہ، جہاں جہاں ٹھہریں گے۔ آدم علیہ السلام کا مستقر دنیا بنی تھی کیونکہ وہ دنیا میں ٹھہرنے آئے تھے کچھ دن کے لیے، متعاً کچھ فائدہ اٹھانا۔ حین وقت، قال قول کہنا، امس کل گزشتہ، یہ بات یاد رکھیں تو یہ کیا کیا کھل رہا ہے، امس کل گزشتہ، یہ جو گزرا ہوا کل اس کے لیے آتا ہے، آنے والے کے لیے آتا ہے غد۔ جیسے ایک کل جو میں کل گزار چکا اس کے لیے یسٹرڈے بولتے ہیں، آنے والے کی ٹمارو بولتے ہیں، یہی امس اور غد میں فرق ہے۔ اخذ لینا، فوق اوپر، فوقکم الطور، فارض بوڑھی، فوارض بکر بن بیاہی بچیا، ابکار، لون رنگ، الوان فاقع گہرا ڈارک زرد، صفران بولتے زرد کو۔ من وہ شخص جو، من کون کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن قبر میں پوچھا جائے گا آپ کو وہاں معلوم ہوگا من کون کے معنی میں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے۔ عند نزدیک، عندی میرے نزدیک، اور عند المحدث محدث کے نزدیک، ما وہ چیز جو، بس نوٹ کیا دے رہے ہیں، ہاں کہا اوپر اضافی اور مفعولی ضمیروں کا ذکر ہو چکا ہے، انہی کا استعمال زیادہ تر قابل توجہ ہے، اسی لیے ان کی کافی مشق کرائی گئی ہے۔ فاعلی ضمیریں استعمال میں دشوار نہیں، اس لیے صرف انہیں معافی کے ساتھ ذکر کر دینا کافی ہے، معافی نہیں سوری معانی ہے وہ تو، چاہیے آگے دیا ہوا ہے، صرف اتنا ہی ہوا، وہ ایک مرد، ہما ہوا اللہ، اور ہوا اللہ ہما وہ دونوں لوگ، ہم وہ سب لوگ، ہیا وہ ایک عورت، ہننا وہ سب عورتیں، اس کے لیے جمع یہی آئے گا، یہی عورتیں، مرد عورت دونوں کے لیے یہی ہما ہما کہہ دیں گے، ہننا وہ سب عورتیں، انتا تو ایک مرد، انتما تم دونوں مرد یا تم دونوں عورتیں، انتما اور ہما سب ایک طریقے سے، انتم تم سب مرد، انتی تو ایک عورت، اور انتن تم سب عورتیں، انا میں ایک مرد، نحنو میں ایک مرد یا عورت، دونوں ایک ہی، متکلم میں فرق نہیں ہوتا بھائی، جمع متکلم ہم سب مرد ہیں ہم سب عورتیں۔ عربی نحو عام اصطلاح میں فاعلی مرفوع، ضمیر مفعول منصوب اور اضافی مجرور کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اضافی مطلب جس کو مضاف الیہ بنا دیا گیا ہو، فاعلی جو فاعل کی جگہ استعمال ہوا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اپنے کل رکھا ہے، مفعول منصوب ہوتا تو منصوب ہی کہہ دیا ہے۔ ہم نے انگریزی اردو داں اصحاب کی سہولت کے لیے فاعلی مفعولی اضافی کی اصطلاح استعمال کی ہے، ماشاءاللہ سمجھ میں آگے، جزاک اللہ مصنف کو اللہ جزاک خیر دے، بہت اچھی طرح سمجھاتی ہیں، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔